بابا ابھی یہ سب بات چیت میں ایک سوال یہ آیا میرے کو دماغ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کیسا اسلام قبول کرتے تھے لوگ پھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دعوت دیتے تھے؟ صحیح ہے، اچھا سوال ہے بالکل جی کہ آخر وہ کیا سسٹم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپروچ کرتے تھے اور کیسا لوگ قبول کرتے کوئی سا تھے خبر انشاءاللہ بالکل اس پہ بس بہت اچھی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اتنی یقین مانو خوشی ہو رہی ہے بات سے کہ کیا آپ لوگوں کا ربط ہے اور کیسا کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک موضوع سے دوسرا موضوع، دوسرے سے تیسرا. اور دیکھو، دعوت کا جب آدمی کے ذہن میں ایک ارادہ بن جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے دعوت کو، تو یہ نیچرل سوالات ہیں جو اس راستے میں ملتے ہیں. اگر آپ کو اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے نا، اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ کتاب 23 سال میں کون سے مراحل سے گزری، کون سے راستوں سے گزری، اس راستوں پہ چلنا پڑے گا. آپ یوں سمجھیے کہ یہ امریکہ کا نقشہ ہے. آپ یہ نقشہ لے کے رشیا میں گھومیں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ راؤنڈ اباؤٹس، وہ اشارے، وہ بلڈنگز، وہ زو، وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. اتفاق سے کہیں سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ، کوئی منسٹری مل گئی تو مل گئی. آپ کو اگر قرآن سمجھنا ہے، قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے، تو وہ 23 ایئرز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. وہ مشن کیا ہے؟ دعوت. آپ لوگ بیچ میں بول سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ کے ریسپانس کا میرے کو پتا چلتا. آپ یہ مت سمجھیے کیمرہ آپ کی طرف نہیں ہے، آپ کچھ پوچھ بھی سکتے، آواز آ جائے گی انشاءاللہ. غرض یہ ہے کہ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے. اچھا، دعوت ہم کیوں کریں؟ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا نہیں، دعوت ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کہا مولانا کون سے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہے؟ بول رہے ہیں میں حافظ ہوں. میں نے کہا ترجمہ پڑھا ہے؟ بولتے نہیں، ترجمہ بس ایسے بیچ میں سے پڑھا ہوں. کس کا پڑھے؟ تو نام یاد نہیں ہے کون سے عالم کا پڑھے. تو آپ اندازہ کریے، وہ کبھی پڑھ کے چھوڑ دیا، کبھی آج کل میڈیا ہے نا اس میں سے کبھی سن لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. آپ اسکول میں ڈالتے ہیں اپنے بچے کو، کبھی KG میں بیٹھ رہا ہے، کبھی 5th کلاس میں بیٹھ رہا ہے، کبھی 10th کلاس میں بیٹھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی کلاس. نہیں، میرا بچہ تو اسکول جا رہا ہے. یہ بات ہو گئی آپ کی. تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے، یا اس سوال کی جو بنیاد ہے، وہ دعوت ہے. اب آپ کے ذہن میں دیکھو کیسے سوالات کے ساتھ ساتھ یہ سوال آ گیا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا، اور صحابہ اکرام جو ایمان میں داخل ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، وہ کیا کمٹمنٹ کرتے تھے. کیا صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا ہے کبھی؟ ایک روایت نکال کے بتائیے. آپ ایک روایت، آپ کو معلوم آپ ایک روایت نہیں بتا سکتے. بتائیے کوئی ایسا وقت کہ ابو بکر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتائیے کبھی عمر نے کہا ہو، علی نے کہا ہو، عثمان نے کہا ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین. کسی کا نہیں بتا سکتے آپ. ارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. اس وقت آپ کی عمر 55-56 سال کی عورت ہے، خاتون. کیا وہ کلمہ پڑھیں گی؟ وہاں تو محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ ماننا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ ماننا ہی کلمہ تھا. بھائی کسی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ کیا کیا؟ آ کے صرف اتنا کہا لوگوں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. جن لوگوں نے ماننا تھا مان لیا، جن لوگوں نے انکار کرنا تھا انکار کر دیا. ابو لہب سگا چچا مٹی اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینک کے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا جو ہے وہ بات کو یاد رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے اس کا ذکر کیا، اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، برباد ہو گیا، ناکام ہے وہ. اور اس کی بیوی، وہ بڑی ناک لے کے پھرتی تھی، اولاد نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے گواہی لی لوگوں سے. آپ نے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا، ایک فوج ہے جو ٹوٹ پڑنے والی ہے تم پہ، کیا تم میری بات پہ بھروسہ کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں. کیوں کرو گے تم میری بات پہ بھروسہ؟ کیونکہ ہم نے آپ کی پوری عمر، 40 سال کی عمر، آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، کبھی آپ سے وعدہ خلافی نہیں دیکھی،
کبھی آپ سے امانت میں خیانت نہیں دیکھی. آپ سے زیادہ سچا آدمی پورے مکے میں ہم نے نہیں دیکھا. آپ جو بولیں گے رائٹ. اور آپ نے کبھی کوئی لالچ نہیں دکھایا, کبھی آپ نے کوئی, پورا کیریکٹر تھا بھائی 40 ایئرس کا. اب آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ جب دعوت دینا چاہ رہے ہیں, ایک بندہ ہوائی جہاز میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ اپنی پوری زندگی کی کہانی سنائیں گے اس کو. میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی شراب نہیں پی, میں کوئی گناہ نہیں کرتا. آپ کے بولنے سے کیا ہوگا؟ وہاں تو مکے والوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کیا ایسا, یہاں آپ اپنی تعریف خود ہی کر کے بتا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اب آپ کو کوئی دوسری ٹیکنیک ڈھونڈنا پڑے گا. محمد الرسول اللہ کی ٹیکنیک آپ یوز نہیں کر سکتے. کریں گے تو کہاں کریں گے؟ جس محلے میں آپ رہتے ہیں, جس محلے میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس محلے میں آپ بڑے ہوئے ہیں, جس محلے میں آپ کے بڑوں نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس سے کوئی بری بات ہو, کوئی آپ کے خاندان کا امپریشن ڈاؤن ہو. آئیے ہمارے محلے میں, پوچھئے عثمان پورہ کٹل گڑا چونٹی شاہ کی مسجد کے پاس کے ایریا میں عبد القیوم صاحب کا گھر کیسا گھرانہ ہے, خیرات ندیم صاحب کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے, محمد مجیب الرحمن مقدس کیسا انسان ہے. ذرا پوچھئے. آج میں پوری دنیا چھوڑ کے آ کے اپنے محلے میں گھر کرائے سے لے کے ہوں تو کیا ہمت سے ہوں؟ اسی ہمت سے ہوں کہ ہم نے اپنے محلے میں, ہمارے خاندان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ہم کو شرمندہ ہونا پڑے, ہے نا. تو جب ہم دعوت دینے کے اس مقام پہ آئیں گے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم کبھی زندگی میں کوئی برا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھے, کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے نہیں دیکھے, کوئی نشہ لیتے ہوئے نہیں دیکھے, کوئی چوری کے کیس میں کبھی پولیس ان کے گھر پہ نہیں آئی, کوئی قرض دار ان کے گھر پہ نہیں آیا, کبھی ان کے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو روڈ پہ آ گئے جھگڑا کرتے ہوئے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ حق بات کرنے کے, حق بات پیش کرنے کے قابل بنتے ہیں. اور صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی معاملے میں کوئی کلمہ پڑھے ہی نہیں, کوئی گواہی دیے ہی نہیں. کیا ضرورت ہے گواہی دینے کی؟ محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ مان لینا ہی کافی تھا. یہی سب کچھ محمد کے ساتھ رسول اللہ کو بھی مان لیے, رسول کو بھی مان لیے. تو اصولاً دیکھا جائے تو کلمہ الٹا تھا ان کے زمانے میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ تھا. تو محمد رسول اللہ بولنے کے بعد لا الہ الا اللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ میں آ جا رہی تھی کہ محمد بحیثیت رسول لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. ویری نیکسٹ آپ نے یہ کہا, اچھا ٹھیک ہے جناب, آپ کو اللہ نے رسول بنا لیا, ٹھیک ہے بتائیے کچھ تو پیغام دیجئے نا اللہ کا. کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ آپ رسول ہیں, پیغمبر ہیں, تو بتائیے کیا پیغام ہے آپ کا ہمارے لیے. تو آپ نے کہا دیکھو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہ جو تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو, آج ہمارے درمیان بزرگان دین کی پوجا ہو رہی ہے کہ فلاں بزرگ یہ کر کے چلے گئے, فلاں بزرگ یہ کر کے چلے. کب تک سنائیں گے بھائی قصے؟ صرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش 3 جگہ چلے گئے آپ تو 70 لاکھ سے زیادہ مزاریں ہیں, 70 لاکھ سے زیادہ مزاریں ہیں, 70 لاکھ سے زیادہ معبود ہیں آپ کے. کس کس کی پوجا کریں گے آپ؟ کس کس کے کرامات بیان کرتے پھریں گے؟ کوئی نیا شخص ایمان لائے گا تو سیاستہ دیں گے کیا؟ اتنی موٹی موٹی 7 کتابیں, اور اس میں بھی بخاری کی 3 جلدیں, مسلم کی 6 جلدیں, ابو داؤد کی 4 جلدیں, کتنی جلدیں پڑھائیں گے؟ اس کے بعد وہ ایمان لائے گا. کس قدر عقل سے پیدل ہوں گے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نالائق کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے پہ سمجھیں گے, صحابہ کے طریقے پہ سمجھیں گے. کچھ عقل ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں جھوٹا. قرآن میں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ کے ساتھ بات کر رہا ہے, خالی واو لگ جائے تو قسم ہے. وَلَقَدْ کا مطلب ہے قسم ہے, یقیناً. اس سے زیادہ یقین کی کوئی بات نہیں ہوتی, معلوم ہے؟ وَلَقَدْ جب لگ جاتا ہے, اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یقیناً یقیناً یقیناً, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ یہ کتاب آسان ہے. لیکن کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. چاہے وہ نصیحت آپ اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے کریں. ہاں, اس سے ہٹ کے اور کیا کرنا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک المبارک, اے محمد ہم آپ پہ یہ مبارک کتاب نازل کر رہے ہیں, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں, نکالیں, میراکلز نکال کے بتائیں لوگوں کو.
کیسے سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں، کیسے سورہ جو آخری صورت ہے ناس میں کیسی 7 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد الہ الناس، اہدنا الصراط المستقیم، وسواس الخناس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، من الجنۃ والناس. کیا کمپیریزن ہے کوئی ایسا کوئی کلام پیش کر سکے؟ ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں ابھی آپ کو بتایا کہ 23 نمبر کی صورت ہے سورہ بقرہ کی، اور اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ لاؤ ایک ایسی صورت بنا کے لے کے آؤ. آپ کو معلوم ہے 23 کا نمبر کتنا اہم ہے ہمارے لیے؟ قرآن مجید کی ہے یہ 23 نمبر، چابی ہے یہ، اور ایک پرائم نمبر ہے 23 نمبر. یہ پرائم نمبر ہے اور 2 نمبر کی صورت ہے. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں یا 2 مرتبہ استعمال کریں 2 سے تو 46 بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چیلنج کیا ہے، اور اس آیت کے اندر 23 ورڈز بھی ہے. ورڈز کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجیے. آپ کو معلوم ہے ایک انسان کی منی کا جو نطفے کا جو ایک کیڑا ہوتا ہے، ایک سپرم، اس کے اندر 23 پیئرس آف کروموزومز ہوتے ہیں، 23 ماں کی طرف سے، 23 باپ کی طرف سے. اور ایسی جگہ پہ وہ آیت نازل کر کے سورہ بقرہ میں وہاں پر فٹ کر کے اور چیلنج کرنا، لے کے آؤ ایسی صورت بنا کے، اور اگر نہیں لا سکے نا تو پھر وہاں انسانوں کا ذکر کر رہا، قودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. یہاں انسانوں کا ذکر کر دیا نا، تو انسانوں کا ذکر کر کے بتا دیا تم ایک نطفے کے کیڑے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تم میرے سے چیلنج کر رہے ہو صرف اس جلن کے اوپر کہ میں نے اپنے ایک بندے کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے محمد پہ. جلن میں اتنے آگے نکل گئے، تمہارے کو اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، صحیح بات بھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ ہے وہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے جیتا جاگتا ایک رسول موجود ہے. وہاں اذان دینے کے لیے حضرت بلال نے اگر مدینہ میں مسجد نبوی بنی تو آؤ آؤ لوگوں آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے، اس طرح کچھ پکار رہے تھے. وہ ڈراموں میں ہم نے دیکھا، کہیں روایت میں ہوگا. تو آپ نے بلا کے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرو، پھر گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اس پورے پیکیج کی طرف. صلاح خالی نماز نہیں ہے، صلاح پورا پیکیج ہے، پوری رحمت ہے، پوری قرآن ہے. آؤ اس قرآن کی طرف، آؤ اس کامیابی کی طرف. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ اللہ کی ذات ہے جو تم پر اپنی یہ کتاب نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے. یہ کتاب کے علاوہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں کون لاتی ہے؟ کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بعض اہل قرآن ایسے ہیں جو منکر حدیث ہیں. میں آپ کے بارے میں کیا کہوں؟ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب آپ منکر قرآن ہیں. پھر اہل سنت بولنے والا وہ منکر حدیث بھی ہے، منکر قرآن بھی ہے. جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے 5-6 مرتبہ جگہ پہ ہے کہ یہ کتاب، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کی حدیث ہے. حدیث منہ سے کہی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں. خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی حدیث تم کو اور کیا چاہیے؟ پوری کی پوری قرآن حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شمار مقامات پہ، شاید ہی کوئی رکوع ایسا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا کہ ہم نے ایسی واضح آیات کھول کھول کے بیان کی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے؟ آپ سے بڑا دشمن کوئی ہے قرآن کا؟ آپ اللہ کے دشمن، اللہ کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، رسول کے گستاخ، دعوت کے گستاخ ہیں آپ، جو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہم کو نبی کے طریقے پہ قرآن سمجھنا ہے. وہاں اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. سورہ بقرہ کے آخر میں کہہ رہا ہے قل اذا سألک عبادی انی، قل اے محمد میرے بندے اگر میرے متعلق کبھی پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ میرے زندہ رہنے یا مر جانے کا تم فکر مت کرو، وہ قریب ہے تمہارے. قل انی قریب اجیب دعوت داعی اذا دعان، فوراً کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جواب دینے کا طریقہ الگ ہے. آپ مجھ سے اگر یہ کہیں یا میں آپ سے یہ کہوں کہ بیٹا خاموشی کے ساتھ
وہاں سے وہ چیز لا کے مجھے دے دو. آپ کو ضروری ہے کیا بولنا میں لا کے دے دوں گا؟ اچھا آپ نہیں لانا چاہ رہے ہیں, آپ سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں دنیا کے, میں اگر گھر میں جو ہے اطلاع دے دوں کہ بھئی یہاں ہمارے 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, چائے بنا دو, تو میری وائف وہاں سے جواب دینا ضروری ہے کیا؟ غیر مرد اس کی آواز سن لے, یا اس کا لا کے دینا ضروری ہے؟ وہ کام کرنے والی کے ہاتھ سے, بچوں کے ہاتھ سے, کسی کے ذریعے سے وہ کرے گی, یا اور زیادہ حیادار عورت ہے تو دیوار کے اوپر دروازے پہ مارے گی. میں کہوں گا دیکھو, خالی اشارہ کروں گا میں, آپ جا کے چائے لے کے آئیں گے. یہ تو انسانوں کی مثال دے رہا ہوں میں, وہ تو اللہ رب العزت ہے, اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا. وہ جب حکم دیتا ہے کن فیکن, تو وہ ہو جاتی ہے. وہ جب کوئی آپ کی بات کا جواب دینا چاہے تو کروڑوں 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 اربوں اس کے خادم میں سے فرشتے, ایسے اسباب, وہ خالق کائنات ہے بھائی, وہ سیکنڈز میں آپ کا کام کرا دے گا. اور آپ جا کے جو ہے خبروں پہ سجدے کر رہے ہیں, مردوں کو سنا رہے ہیں, رسول اللہ کو السلام علیکم رسول اللہ, اور جاتے وقت بے غیرت لوگ بول بھی رہے ہیں ذرا میرا سلام بولنا. ایک طرف تو تم نالائق یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ ہر جگہ سے سن رہے ہیں, عالم الغیب ہے, اور دوسری طرف ایک بے غیرت کو بول رہے ہیں جب تو جا رہا ہے بے غیرت تو وہاں جا کے میرا سلام بول. یعنی تم اللہ کو بھی بہرا بنا دیے, رسول کو بھی بہرا بنا دیے, رسول کو زندہ بھی بنا دیے. ایک طرف بولتے رسول عالم الغیب ہے, دوسری طرف جو ہے اس کو بول رہے ہیں جا کے تو وہاں پر بول. یہ کیسی جہالت ہے. میں بے انتہا معافی چاہتا ہوں آپ کو, یہ جو میرا سخت لہجہ ہے نا, یہ تکلیف پہنچانے کے لیے ہے ان ظالموں کو جو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الشرک ظلم عظیم, یہ تم ظلم کر دے رہے ہیں تم لوگ. ارے تو تیری حیثیت کیا ہے کیڑے کی, اور تو میرے ساتھ, حالانکہ دیکھ لو آپ پریکٹیکلی, کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے؟ تو پھر شرک ہو کہاں رہا ہے؟ پھر اللہ کو اتنا غصہ کیوں؟ ابے جا تو شرک کر لے نہیں کر, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ. ظلم و عظیم کیوں بول رہے ہیں وہاں؟ مطلب یہ ہے ارے کمبخت, تو شرک کرے گا تیرے ذہن خراب ہوں گے, تیری سوچ خراب ہوگی, تم لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے. تمہاری زندگی کی بنیاد میں شرک کا کیڑا پڑ گیا تو تم زندگی بھر اکھنڈتا, ایکتا اور یونٹی نہیں پیدا کر سکتے. شرک کا جو لازماً ریاکشن ہے کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں میں نفرتیں پھیلانا شروع کرتے ہیں. سب سے بڑا مشرک ہے وہ, یاد رکھو, جو اپنے فرقے بناتا ہے, جو اپنے فرقے کے ساتھ اہل کا لفظ لگاتا ہے. اگر آپ اہل لگا دیے تو کاٹنے کے لیے لگایا آپ نے. یہ اہل بیت ہے, یہ اہل کتاب ہے, یہ اہل کفر ہے, یہ اہل مدینہ ہے, یہ اہلیہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, باقی کے کافر ہیں. یا ایھا الکافرون, باقی کے مسلمان ہیں یا کافر نہیں ہیں. یا ایھا المنافقون, یا اہل الکتاب, وہاں مکے والوں سے بات نہیں ہو رہی, مدینے میں جو اہل کتاب ہیں ان سے بات ہو رہی. اہل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے ٹکڑے کر دیے. اور امت کا لفظ استعمال کیا ہے تعالیٰ نے جماعت کے لیے. امہ کہتے ہیں ماں کو, کا مطلب ہے بچے سارے ایک طرف جمع ہو رہے ہیں. تو آپ جب توحید کا کام کریں گے, توحید آپ کے اندر ہوگی, تو آپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے. بھائی آپ اہل حدیث ہوں گے, آپ جماعت اسلامی کے ہوں گے, آپ ہندو ہوں گے, کرسچن ہوں گے, آپ یہودی ہوں گے, آپ بدھسٹ ہوں گے, قادیانی ہوں گے, کوئی بھی ہوں گے, آپ ملحد ہوں گے, ہے تو انسان نا, مرنا تو ہے نا. تو مرنے پہ اس کو آپ توحید پہ نہیں لا سکتے, موت پہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ دعوت کا جو کنکلوژن شروع ہوا تھا, دعوت پہ ہی ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اور کوئی سوالات ہوں تو پھر کریں گے انشاءاللہ. کافی دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پورے اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے, یا اللہ اسے قبول فرمائیے اور ہمارے دل کھول دیجئے پلیز. حالانکہ وہ ہمارا کام ہے, سوری, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, جو کام ہم کرنا ہے وہ بھی آپ کے حوالے کر دے رہے, جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہا تم اپنا ذہن کھولو, تم تدبر کرو. ہم اپنے اختیارات بھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمارے ارادے خرید لیے ہیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. 9/11 سب کو یاد ہے, امریکہ کے ٹوئن ٹاورز گرنے کا, یہ 9111 ہے آیت نمبر. یاد رکھنا کہ ہم نے اپنے نفس, اپنے ارادے اللہ کو بیچ دیے ہیں جنت کے بدلے میں. ان اللہ اشترا, اللہ نے خرید لیا, من المؤمنین, جو لوگ ابھی ایمان لائے, انفسہم, ان کی جانیں, ان کے ارادے, وہ اموالہم, ان کے مال, تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ بھائی میں نے اپنے ارادے بیچے تھے, میرے ابا سے ملا ہوا مال بھی خرید لے رہے ہیں آپ.
اس کو کہاں خرچ کرنا کہاں خرچ نہیں، میری مرضی سے خرچ کرتا ہوں میں، باقی کی چیزیں آپ بولے جیسا کرتا ہوں، لیکن نہیں، وہاں اموال کا بھی ذکر ہے، اور وہاں ہدایت کے لیے بھی اموال کا ذکر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ میں آپ کو مما رزقناہم ینفقون پہ آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے بھی میرے خیال میں ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے، یاد رکھو انشاءاللہ کل بنائیں گے. پھر ایک بار میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں اور ہم تمام کے بارے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور اس غلطیوں کی سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. ہمارے ڈورز، ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی دل کھولے، ذہن کھولے، آپ کو بھی ہدایت ملے، لیکن برائیاں چھوڑنا پڑے گا. پہلے برائی چھوڑتے جائیے، ایک ایک چیز کی ہدایت ملتی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.